تصور کیجئے ایک ایسا شہزادہ جس کے پاس دولت، فوج، طاقت، مطلب اقتدار کی کوئی کمی نہیں۔ بالکل، ایک مثالی شہزادہ۔ جی، جس کے ایک اشارے پر سلطنت کے فیصلے بدل جاتے ہیں، لیکن پھر ایک دن وہ اپنی مرضی سے اپنا تخت چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ریشمی لباس بھی اتار دیتا ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کسی اور بڑی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ وہ یہ سب کر رہا ہے تاکہ وہ ایک سڑک چاپ فقیر، یا یوں کہہ لیں کہ ایک کمہار کا غلام بن سکے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور گہری بات ہے۔ جی ہاں، تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم پنجاب کی ایک انتہائی مشہور اور صوفیانہ داستان کے اسی پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں، جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس اس کے لیے بہت ہی شاندار ماخذ موجود ہے۔ بالکل، ہمارے پاس محمد افضل قوال گجراتی کے گائے ہوئے ایک طویل قوالی کے ٹرانسکرپٹ کے نوٹس ہیں۔ یہ سوہنی ماہیوال کے ابتدائی حصے پر مبنی ہیں۔ تو چلیے اس کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں۔ جی ضرور۔ اس گفتگو کا مقصد محض ایک روایتی محبت کی کہانی سنانا نہیں ہے۔ ہم ان ذرائع سے وہ ہیرے تلاش کریں گے جو بتاتے ہیں کہ سچا عشق کس طرح انسان کی انا اور دنیاوی پہچان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی ایک حیرت انگیز ماخوذ ہے، کیونکہ ظاہری طور پر اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو یہ داستان ایک رومانوی لوک کہانی لگتی ہے۔ ایک عام سی محبت کی کہانی۔ جی، لیکن اگر ہم ان بولوں اور استعاروں کی نفسیاتی تہوں میں جائیں تو یہ دراصل مادی دنیا سے روحانی دنیا تک کے سفر کا ایک بہت تفصیلی نقشہ ہے۔ صحیح، اور یہ نقشہ کافی کٹھن بھی ہے۔ بالکل، یہ قوالی قدم بقدم بتاتی ہے کہ کیسے انسان اپنے دنیاوی غلاف اتارتا ہے اور کیسے اس عمل میں تکلیف کے ساتھ ایک عجیب سی آزادی بھی ہوتی ہے۔ ارے واہ! تو اس سفر کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بلخ بخارا کے ایک شاندار شاہی محل سے ہوتا ہے۔ جی، بلخ بخارا کے بادشاہ مرزا علی بیگ کا بیٹا۔ ہاں، مرزا عزت بیگ۔ وہ ایک دن فیصلہ کرتا ہے کہ اسے پنجاب کی سیر کرنی ہے۔ اب چونکہ وہ شہزادہ ہے تو وہ عام مسافروں کی طرح تو نکلے گا نہیں۔ ظاہر ہے اس کا ایک شاہی پروٹوکول تو ہوگا۔ بالکل، بادشاہ اسے بے پناہ دولت، ہیرے جواہرات اور غلاموں کے ایک پورے لشکر کے ساتھ روانہ کرتا ہے۔ مطلب یہ طاقت اور شاہی تمطراق کا ایک بھرپور مظاہرہ ہے۔ ایک مکمل رائل انٹری۔ جی، وہ سفر کرتا ہوا لاہور آتا ہے، داتا دربار پر حاضری دیتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر دریائے چناب کے کنارے اپنا شاہی خیمہ لگاتا ہے۔ قوالی میں اس دریا کو ڈنڈا دریا کہا گیا ہے۔ ہاں، ڈنڈا دریا۔ اور یہاں اس دریا کے کنارے اس شہزادے کے ساتھ ایک عجیب نفسیاتی واقعہ پیش آتا ہے۔ اسے ایک ہی رات میں 4 متواتر خواب آتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام خواب نہیں تھے؟ بالکل نہیں، یہ تو مکمل طور پر اس کی تباہی کا نقشہ تھے۔ مطلب ان خوابوں کی تفصیل بذات خود رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ پہلا خواب اسے بتاتا ہے کہ گجرات کی نگری میں اس کی عزت، اس کا نام اور اس کا تخت چھننے والا ہے۔ یعنی اس کی دنیاوی پہچان کا خاتمہ۔ جی، دوسرے خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ سچے اور جھوٹے عاشقوں کو پرکھنے کے لیے اسے ایک کمہار کی بھٹی میں یعنی آگ کے الاؤ میں جلایا جائے گا۔ کیا بات ہے! اور تیسرا خواب؟ تیسرے میں اسے اشارہ ملتا ہے کہ وہ جو ریشم پہنتا ہے نا، اب اسے کپڑے دھونے اور برتن بنانے جیسے ادنا کام کرنے پڑیں گے، اور دریائے چناب کی لہریں اسے پکار رہی ہیں۔ اور چوتھا خواب تو اور بھی سخت تھا۔ جی بالکل، چوتھا خواب اسے سیدھی وارننگ دیتا ہے کہ اسے اپنے غرور اور شاہی انا کا وہ پہاڑ کاٹ کر چور چور کرنا پڑے گا جسے وہ ساری زندگی سینے سے لگائے بیٹھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی کا ظاہری اور باطنی رخ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ یہاں نا ایک بہت ہی بنیادی انسانی نفسیات کا سوال اٹھتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان کو جس کے پاس کھونے کے لیے اتنا کچھ ہو، 4 ایسے بھیانک خواب آئیں، جی، جن میں بربادی اتنی واضح ہو، ہاں، تو انسانی بقا کی جبلت یعنی جسے ہم سروائیول انسٹنکٹ کہتے ہیں، وہ تو یہی کہے گی کہ فوراً یہاں سے بھاگو۔ وہ تو کہے گا کہ خیمے اکھاڑو اور واپس بلخ بخارا چلو۔ بالکل، کوئی بھی عام انسان یہی کرتا۔ تو پھر مرزا عزت بیگ نے ان انتباہی نشانات کو نظر انداز کیوں کیا؟ مطلب اس نے یہ سارے ریڈ فلیگز کیوں اگنور کر دیے؟ وہ واپس جانے کے بجائے رو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صبر کا واسطہ دے کر استقامت کیوں مانگنے لگا؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب تصوف کے بنیاد کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔
روحانی ارتقاء کے سفر میں جنہیں عام انسان خطرے کی گھنٹیاں یا ریڈ فلیگ سمجھتے ہیں نا، جی، وہ دراصل روحانی امتحان کے دعوت نامے ہوتے ہیں۔ اچھا، دعوت نامے؟ جی بالکل۔ کائنات چیک کر رہی ہوتی ہے کہ کیا یہ شخص واقعی اس راستے پر چلنے کے لائق ہے یا یہ پہلے ہی قدم پر خوفزدہ ہو کر مڑ جائے گا۔ یعنی وہ خواب اسے ڈرانے کے لیے نہیں آئے تھے؟ نہیں، وہ ایک طرح کا کنسنٹ فارم یا رضامندی کا پروانہ تھے۔ کائنات اسے تیار کر رہی تھی کہ اگلی منزلوں پر کیا ہونے والا ہے۔ ارے واہ! اور مرزا کا ڈرنے کے بجائے استقامت مانگنا اور خاص طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی کا واسطہ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی روح انتباہ کو سمجھ گئی تھی۔ مطلب وہ شعوری طور پر اپنی انا کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ بالکل، وہ جان گیا تھا کہ جسے دنیا بربادی سمجھے گی وہ دراصل ایک نئی اور سچی پہچان کی شروعات ہے۔ یہ زاویہ واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ مطلب ہم جنہیں زندگی میں رکاوٹیں یا خطرے کے نشان سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے ارتقاء کے فلٹرز ہو سکتے ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ خیر، یہاں تک تو بات تھی ذہنی اور نفسیاتی تیاری کی، لیکن اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہ نفسیاتی خواب ایک مادی حقیقت بن کر اگلی ہی صبح اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اس کا غلام بازار جاتا ہے۔ جی، غلام گجرات کے بازار میں سوغات لینے جاتا ہے۔ وہاں اسے بالکل وہی بھٹی نظر آتی ہے جو مرزا نے خواب میں دیکھی تھی، اور اس بھٹی کا ماسٹر بابات اللہ کمہار وہیں موجود ہے۔ بابات اللہ کمہار۔ غلام اس کے فن سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ قوالی کے بولوں میں وہ اسے مشہور تاریخی مصور مانی سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے برتن تو جیسے بولتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ بابات اللہ اس تاریخ پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ جی، وہ مغرور نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ کوئی عام فنکار نہیں جو تعریف سن کر ہوا میں اڑنے لگے۔ وہ انتہائی عاجزی سے جواب دیتا ہے کہ اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، یہ سب سوہنی سرکال اور خدا کا کرم ہے۔ کیا بات ہے! ایک حقیقی فنکار یا صوفیانہ اصطلاح میں ایک مرشد ہمیشہ اپنی انا کو مٹا کر بات کرتا ہے۔ وہ خود کو محض ایک بانسری سمجھتا ہے جس میں سے قدرت کی پھونک گزر رہی ہے۔ صحیح، کیونکہ جہاں میں آ جاتی ہے وہاں فن اور روحانیت دونوں کا گلا گھٹ جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد بابات اللہ اپنے برتن بنانے کا جو پورا عمل بیان کرتا ہے نا، وہ اس قوالی کا ایک بہت ہی طاقتور حصہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ مٹی کو زمین سے کھودا جاتا ہے، پھر اسے بے دردی سے کوٹا جاتا ہے۔ جی، اور پھر اسے عشق کے چاک پر چڑھا کر گھمایا جاتا ہے۔ ہاں، اور آخر میں صبر کے دھاگے سے کاٹ کر بھٹی کی آگ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مطلب جب میں ان ذرائع کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ عمل کسی جدید اسپرچول بوٹ کیمپ کی منظر کشی کر رہا ہوں۔